دیکھیں برزخ کی لائف بالکل ایسے ہے جیسے قرآن نے اس کی مثال دی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ ہم جب سوتے ہیں نا تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور مرتے ہیں تو روح بالکل ہی نکل جاتی ہے۔ تو ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں کتنی چیزیں ہماری روح پہ گزر رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہماری روح پہ گزر رہا ہوتا ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے ایسے جب ہم مر جاتے ہیں تو بہت سے احوال ہماری روح دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس بیٹھے ہوئے شخص کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آخرت اور دنیا کے بیچ میں یہ کنڈیشن ہے جس کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کنڈیشن کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس میں پوری سزا یا پوری جزا نہیں ملتی ہے، اصل جزا اور سزا آخرت میں ہوگی، اس میں اس کے اثرات پڑتے ہیں اس زندگی میں۔ دیکھیں 4 ائمہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے صحاح 6 کی ضرورت کیوں ہے؟ تو جو مرتب فقہ ہوگا اسی کو فالو کیا جائے گا نا، جو مرتب ہی نہیں ہے تو اس کو فالو کیسے کریں گے؟ وہ تو پھر کوئی مفتی وہاں سے کچھ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی وہاں سے کچھ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو جو ہمارے پاس جب مرتب قرآن ہے وہ مصحف عثمانی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی مرتب نہیں تھا، لیکن جب ایک مرتب ہو گیا تو اس کو فالو کرنا ہے۔ حدیث مرتب نہیں تھی نبی کے دور میں، جب ہو گئی تو پھر اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اسلامی قانون بھی مرتب نہیں تھا نبی کے دور میں، لیکن 4 اماموں نے مرتب کر لیا، تو جب کر لیا تو پھر اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ پھر یہ نئی نئی چیزیں نکالیں گے تو ادھر سے ایک مفتی وہ فتویٰ، دوسرا مفتی وہ فتویٰ، تو اسلام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا۔ جی اکثر یہاں کی عورتوں کو سوال ہوتا ہے جی کہ جی مردوں کو تو 72 برے ملیں گے، ہمیں کیا ملیں گے؟ یہ تو کامن سوال ہے خواتین کا کہ مردوں کو 72 70 سنی تھی، 72 آپ 2 اور لے آئے، تو یہ اسپیشل پیکیج آپ کے لیے کچھ ہوگا، اور ہر ایک کو 70 بھی نہیں ملیں گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو دیکھیں عورت کی فطرت، ابھی یہ ٹاپک نہ چھیڑیں تو اچھا ہے، چھاؤں میں۔ دیکھیں یہ جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا جائز ہے یا ناجائز، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ رہنا جہاں آپ کو غالب گمان ہو کہ میری اولاد یا میرا دین محفوظ نہیں ہوگا، اس جگہ رہنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلم اسٹیٹ ہو یا غیر مسلم۔ اور جہاں آپ کو یہ غالب گمان ہو کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کر سکتا ہوں، تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہاں پہ رہنا جائز ہے۔ کچھ لوگوں کے حالات وہاں اتنے خراب ہیں، بے روزگاری سے یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے کمانے کے لیے نہیں جاتے تو شاید وہ بھکاری بن جائیں اور ان کے حالات بہت خراب ہو جائیں۔ تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہاں اپنے بچوں کے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تو بہت سے اسلامک اسکول بن گئے، نہیں بنے تو آپ بناؤ یہاں پہ۔ یہ گورنمنٹ کو ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ آپ اسلامک اسکول بنا سکتے ہو، تو اس پرمیشن سے آپ فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھیں کریڈٹ کارڈ کے بغیر اگر شاپنگ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے کریڈٹ کارڈ، اس میں آپ پھر سود لگنے سے پہلے دیکھیں گھر لینا تو کرائے پہ آپ کی ضرورت، اس پہ میں ابھی ایک پورا جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ سن لیے گا۔ سودی قرضہ لینا شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے، اس کی کوشش کریں نا اسلامک فائنینس کی، تو پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ، ہاں وہ تو جنات کا بھی یہی ہے نا، ان میں خواہشات بھی ہیں، اور لیکن ان میں شر کا غلبہ ہے۔ انسانوں کی بات کریں، یہاں کو جنات پہ کوئی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ